السلام علیکم، میں محمد ذوالقرنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ۔ اگر آپ یوٹیوب چینل میرے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔ آج جو ہم ایک نیا ضلع سٹارٹ کر رہے ہیں، ضلع ڈیرہ غازی خان، اس کی جو پرانی تحصیل تھی جو اب نیا ضلع بن گیا ہے، جس کو ہم ڈسٹرکٹ توسہ شریف بھی کہہ سکتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ توسہ شریف کے اندر ایک ہی ایم این اے کی سیٹ ہے، تو وہاں پر اس دفعہ الیکشن ہوگا۔ توسہ شریف ہم نے پچھلے 2018 کے بعد سے دیکھا، بڑا لوگ اس کو جانتے ہیں۔ اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ عثمان بزار صاحب اسی تحصیل سے، اس وقت یہ تحصیل تھی، یہاں سے ایم پی ایم منتخب ہوئے تھے، پھر وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے۔ عثمان بزار صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا ان کے اوپر بڑا اعتماد رہا ہے، وہ 3.5 سال پورے یہاں پر سیم رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو توسہ شریف ہے وہ یہاں پر بہت سارے کام بھی ہوئے ہیں، ترقیاتی کام بھی ہوئے ہیں، اور بھی بڑے یہاں پر کام ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر 2024 کے الیکشن کے حوالے سے ایم این اے کا جو حلقہ ہے وہ ایک ہی حلقہ بنا ہے، علیحدہ ظاہر ضلع ہو گیا ہے۔ یہاں پر لاسٹ ٹائم جو بندہ الیکشن جیتے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے، خواجہ شیراز محمود صاحب۔ یہ جو خواجہ شیراز محمود ہیں، ان کے والد صاحب بھی اس سیٹ کے اوپر الیکشن لڑ چکے ہیں، جیت چکے ہیں، خواجہ کمال الدین صاحب۔ ان کی جس کو کہتے ہیں کہ بہت پرانی سیاسی جو دشمنی ہے وہ امجد فاروق کھوسہ کے ساتھ ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ ڈی جی خان کا جو کھوسہ ٹرائب ہے، اس کے بہادر گڑھ گروپ کو یہ لیڈ کرتے ہیں۔ یہ والد صاحب جو ہیں ان کے خواجہ شیراز محمود کے، خواجہ کمال، وہ بھی ان کو ہرا چکے ہیں، خواجہ شیراز نے بھی ان کو ہرایا ہوا ہے، لیکن خود جو امجد فاروق کھوسہ ہے وہ بھی اس سیٹ کے اوپر 2 دفعہ ایم این اے منتخب ہو چکے ہیں۔ تو اب 2024 کے اندر دوبارہ سے امجد فاروق کھوسہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ توسہ شریف، جس کا حلقہ این اے 183 بنتا ہے، انہوں نے وہاں پر الیکشن لڑنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ پچھلی دفعہ انہوں نے الیکشن اس لیے کنٹیسٹ نہیں کیا تھا کیونکہ حلقہ بندیاں نئی ہو گئی تھی، اور وہ پھر ڈی جی خان والی سیٹ کے اوپر جو ہے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اور وہ جیت گئے تھے۔ تو اس لیے اب امجد فاروق کھوسہ صاحب دوبارہ سے ڈسٹرکٹ توسہ شریف کے اندر آئے ہیں۔ جب وہ لاہور میں گئے تھے تو یہ بڑا پہلے مسئلہ تھا کہ وہاں پر جو چیف ہے کیسرانی، وہ بھی کینڈیڈیٹ تھے ایم این اے کے، وہ بھی چلے گئے تھے، لیکن جو کیسرانی صاحب ہے ان کے ساتھ پرابلم یہ ہوا، میر بادشاہ کیسرانی، ان کے ساتھ ونگ اور کوئی تیار ہی نہیں تھی کوآپریٹ کرنے کے لیے۔ تو جب وہاں پر امجد فاروق کھوسہ نے مسلم نون کی طرف سے یہ کہا کہ مجھے ٹکٹ دیا جائے، ایک تو میں پرانا ظاہر ہوں نون لیگ کے ساتھ، دوسری یہ ہے کہ یہ بھی انہی 22 لوگوں میں سے شامل تھے ایم این اے جنہوں نے عمران خان صاحب کو ڈیچ کیا تھا، تو اس لیے نون لیگ نے ان کے ساتھ ویسے بھی وعدے وعید کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کو وہاں پر ٹکٹ جو ہے اب امجد فاروق کھوسہ کو دیا گیا ہے۔ امجد فاروق کھوسہ کی جو 2 ونگز ہیں، ایک میر بادشاہ کسرانی ہوں گے اور دوسری جو ہے کہ خواجہ نظام المحمود، یہ 2013 کے الیکشن میں یہاں سے ایم پی ایم منتخب ہو چکے ہیں، تو ان کو دوبارہ مسلم لیگ نون نے وہاں پر ٹکٹ کا وعدہ کیا ہے، ان کو ٹکٹ جاری کیا جائے گا۔ ان کو مقابلے میں اگر ہم دیکھیں خواجہ شیراز محمود صاحب، پہلی بات تو یہ ابھی تک خواجہ شیراز صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گے یا وہ آزاد حیثیت میں یا تحریک استحکام میں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر۔ انہوں نے اپنے بینر لگانے شروع کر دیے، لیکن انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کمال گروپ، والد صاحب کے نام کی وجہ سے، تو پارٹی انہوں نے ابھی تک مینشن نہیں کی۔ لیکن ان کے مقابلے میں اگر دیکھیں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ابھی تک وہاں پر کوئی اس طرح کا کینڈیڈیٹ آیا بھی نہیں ہے، تو ابھی تک تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہاں پر کینڈیڈیٹ ہوں، لیکن وہ بہرحال شو بھی نہیں کر رہے، وہ بہرحال جو بھی ان کی مجبوریاں ہوں گی۔ اس سیٹ کے اوپر جو مقابلہ ہے وہ خواجہ شیراز محمود صاحب اور امجد فاروق کھوسہ صاحب کے درمیان ہی ہوگا۔ خواجہ شیراز محمود کی جو ونگز کی اگر بات کریں، خواجہ شیراز محمود کے لیے جو کیسرانی ٹرائب والی سیٹ ہے، بوا والی، وہاں پر تھوڑا مسئلہ ہے ان کو کینڈیڈیٹ کا، وہ کس کو وہاں پر کینڈیڈیٹ نامزد کرتے ہیں۔ لیکن جو دوسری سائیڈ ہے توسہ شریف سٹی والی، یہاں پر تو وہ خود ابھی تک کینڈیڈیٹ ہے، اور یہاں پر خواجہ شیراز محمود کا اچھا خاصا ووٹ بینک موجود ہے۔ خواجہ شیراز پورے ضلع کے اندر بڑی مشہور پرسنالٹی ہے اپنے والد صاحب کی وجہ سے، مذہبی ظاہر ہے کیوں یہ خواجگان ہے یہاں پر، وہ پیری مریدی کے حوالے سے مشہور ہے۔ پھر خواجہ شیراز محمود ایک ینگ انجینئر ہے، پڑھے لکھے بندے ہیں، تو اس حوالے سے لوگ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ
تیسرا جو یہاں پر ایک سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے عثمان بزدار صاحب۔ عثمان بزدار صاحب پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں، وہ خود بھی ارادہ رکھتے ہیں ایم این اے کا الیکشن لڑنے کا۔ اگر وہ یہاں پر آ جاتے ہیں تو 2018 کے اندر جتنے بھی یہاں پر کام ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو جہاں پر پھٹیاں لگی ہیں وہ بے تحاشا لگی ہیں، یہاں پر کام بہت زیادہ ہوئے ہیں، یہاں پر عثمان بزدار صاحب نے کیے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف نے کیے ہیں، آپ اس کو کوئی بھی نام دیں، لیکن ان ووٹوں کو کیش کرانے کے لیے خواجہ شیراز صاحب جو ہے وہ ان کو پرابلم ہوگا، لیکن اس کے مقابلے میں عثمان بزدار صاحب وہ ہر کام کو کیش کرا سکتے ہیں۔ یہ کام میں نے کیا، میرے وزارت اعلیٰ کے دوران یہ کام ہوا، میں نے یہ فنڈ دیے تھے، میری اپنی کاوش تھی، تو اس لیے یہاں پر اچھا ان کا خواجہ شیراز صاحب کا عثمان بزدار کا ایکچولی تنازع ہی یہی تھا کہ جتنا بھی یہاں پر کام ہو رہا تھا وہاں پر جو تختیاں ہیں، وہ جو پٹیاں ہیں، وہ عثمان بزدار صاحب کی لگ رہی تھی، خواجہ شیراز صاحب کی لگ نہیں رہی تھی، تو خواجہ شیراز صاحب بڑے ان سے ناراض رہے، اس لیے آج کل یہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں۔ عثمان بزدار صاحب 4 یونین کونسل جو ہے، جو وہوا والی سیٹ ہے ایم پی کی، وہاں پر ان کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے۔ توسا شہر کے اندر، سٹی کے اندر، پھر ان کے ارد گرد جو جگہ ہے وہاں پر عثمان بزدار صاحب کا ووٹ بینک ہے۔ عثمان بزدار صاحب ظاہر ہے اگر وہ خود الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں پھر تو مجھے یہ لگتا ہے کہ خواجہ شیراز صاحب کو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گی، کیونکہ وہ جتنا بھی ووٹ ہوگا وہ خواجہ شیراز صاحب کے ووٹ کو یہاں پر جس کو کہتے ہیں کاٹے گا، کیونکہ امجد فاروق کھوسا جو ہے ان کے بڑے پرانے لوگ ہیں، ان کے ساتھ 90s سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ امجد فاروق کھوسا جتنی دفعہ بھی بنے ہیں وہ بھی اپنے کام کی وجہ سے یہاں پر مشہور ہے، اس لیے وہ دوسرے ضلع سے یہاں پر الیکشن بھی لڑنے آتے ہیں، لیکن ظاہر پچھلی دفعہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑا تھا، وہ جتنے بھی لوگ تھے ظاہر انہوں نے نئے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیے، یا تو وہ خواجہ شیراز گروہ میں چلے گئے یا وہ دوسرے کسی اور گروہ میں چلے گئے، تو پھر وہ جو رابطہ ہے وہ ظاہر منتقا ختم ہو جاتا ہے آپ کا اپنے لوگوں کے ساتھ۔ تو اس لیے جو خواجہ شیراز صاحب ہے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہے ایم این اے کا کم سے کم الیکشن نہ لڑے ان کی ایم این اے کی سیٹ کے اوپر، تاکہ ایم این اے کا ووٹ جو ہے وہ خواجہ شیراز صاحب کو مل سکے۔ اگر وہ ایم این اے کا الیکشن لڑتے ہیں، جس کا یہ چانس ہے کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ وہ الیکشن تو ضرور لڑیں گے۔ دوسرا یہاں پر جو ہے ایک حافظ طاہر کیسرانی صاحب ہیں، انہوں نے بیچ میں پاکستان پیپلز پارٹی میں جوائن کیا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے انہوں نے کوئی بینر نہیں لگایا، نہ زرداری صاحب کا، نہ بلاول صاحب کی انہوں نے کبھی بات ہی نہیں کی۔ وہ کہ ہو سکتا ہے ابھی تک وہ ہوں اس پارٹی کے اندر، لیکن انہوں نے بھی یہاں پر اپنی پارٹی کو شو نہیں کیا، اس کی مصلحت کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ ان کا وہوا والی سیٹ کے اوپر، ایم پی اے کے اوپر اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، اور وہ ایم پی کی اس سیٹ کے اوپر بڑا فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہے۔ پچھلی دفعہ وہ آزاد حیثیت میں 18,000 ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑیں گے اور ایم این اے کا بھی الیکشن لڑیں گے۔ تو ایم این اے کے لیے میں صرف ان کو یہی دیکھ رہا ہوں کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، وہ وننگ بالکل پوزیشن میں نہیں ہے، نہ ہی وہ مقابلے کی سچویشن میں ہوں گے۔ ان کا اگر وہ اگر الیکشن لڑتے ہیں تو امجد فاروق کھوسا کو وہ امجد فاروق کھوسے کا ووٹ جو ہے وہ کاٹیں گے۔ عثمان بزدار صاحب خواجہ شیراز کا، اور جو کیسرانی صاحب ہے طاہر کیسرانی، وہ امجد فاروق کا ووٹ جو کاٹیں گے۔ تو اگر یہ 4 کینڈیڈیٹ ہو جاتے ہیں اس سیٹ کے اوپر، جو ایکسپیکٹڈ بھی ہے، پھر تو میرا یہ خیال ہے یہاں پر خواجہ شیراز صاحب کے لیے مجبوری ہے وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لیں۔ وہ اگر کسی اور پارٹی کا ٹکٹ لیتے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکلات ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں اگر وہ جاتے ہیں، ہاں ان کے لیے ایک فائدہ یہ ضرور ہو جائے گا کہ پارٹی جو ہے وہ حافظ طاہر کیسرانی صاحب کو ایم پی اے کی سیٹ دے سکتی ہے، خواجہ شیراز ان کی ایک ونگ بن جائے گی، اور دوسرا خواجہ شیراز اپنی ایک ونگ یہ ہوں گے، تو یہ جو پینل ہے یہ بہت مضبوط پینل ہو جائے گا، کیونکہ ان دونوں لوگوں کی پورے ضلع کے اندر اچھی جس کو کہتے ہیں ریپوٹیشن اچھی ہے۔ لیکن اگر اس طرح سے نہیں ہوتا، خواجہ شیراز صاحب پی ٹی آئی کی ٹکٹ بھی نہیں لیتے، پارٹی کی ٹکٹ بھی نہیں لیتے، اور ونگ اپنی مرضی سے کوئی ایسے بندے کو چن لیتے ہیں جس کا کوئی پتہ نہیں ہے ان کا کینڈیڈیٹ امیدوار وہ ووٹ ہے یا نہیں ہے، پھر تو اس سیٹ کے اوپر امجد فاروق کھوسا جو ہے وہ ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہے۔ امجد فاروق کھوسا کی ایک جو سب سے اچھی چیز یہ ہے، وہ جس سیٹ کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں وہ پہلے کچھ اور جس طرح بھی لگے، لیکن آخر کے اندر ان کی کمپین جس طرح سے چلتی ہے
وہ جس طرح سے لوگوں کو راضی کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں ہر بندے کو پرسنلی طور پر، تو وہ خواجہ جو امجد فاروق کھوسہ صاحب ہیں وہ اس کے بعد بڑے فیوریٹ ہو جاتے ہیں. وہ چاہے ڈی جی خان والی سیٹ ہو، وہ چاہے توسا شریف والی سیٹ ہو، وہ چاہے کوئی ایم پی اے کی سیٹ ہو. 2008 کے اندر انہوں نے آزاد حیثیت میں وہ جیت گئے تھے. کسی کو کوئی یقین نہیں تھا کہ امجد فاروق کھوسہ جیتیں گے، لیکن یہ ان کے بہرحال ایک پرسنالٹی کا خاصہ ہے، وہ لوگوں کو راضی کر لیتے ہیں اور لوگ پھر ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں. اس سیٹ کے اوپر مقابلہ خواجہ شیراز محمود اور ان کے پرانے سیاسی حریف امجد فاروق کھوسہ کے درمیان ہوگا. ونگز کا سب سے مین امجد فاروق کھوسہ نے تو طے کر لیا میر بادشاہ کا کیسرانی وہ ہوئے، جو ان کی بیگم شمونہ کیسرانی صاحبہ ہیں وہ ہوں. دوسری سائڈ کے اوپر انہوں نے جو خواجہ نظام الدین صاحب ہیں ان کو وہ بار انہوں نے ونگ کی ہے. خواجہ شیراز کی ونگز کا ابھی تک نہیں کنفرم وہ کس طرح سے بنتی ہے، ان کا پینل کس طرح سے بنتا ہے. عثمان بزدار صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، ایم این اے کا الیکشن لڑتے ہیں یا وہ ایم پی اے کا الیکشن لڑتے ہیں. پھر اسی طرح سے ہم ایک سچویشن دیکھتے ہیں کہ خواجہ شیراز اور عثمان بزدار پھر ایک ہو جائیں، دونوں ایک دوسرے کی مجبوری ہو سکتے ہیں. اس سیٹ کے اوپر خواجہ شیراز کے پاس ونگ نہیں ہے، عثمان بزدار صاحب کو اس سیٹ کے اوپر ایک ایسا کینڈیڈیٹ چاہیے ایم پی اے کے اپنے اوپر ایم این اے جو وہاں سے کچھ ووٹ بھی دلا سکے. تو یہ پھر اس کے بعد ایک فیوریٹ پینل بن سکتا ہے. ابھی تک بہرحال زیادہ کیونکہ چیزیں واضح نہیں ہیں. جب الیکشن کا جو وہ ہے ٹکٹ دینے کا جب معاملہ آئے گا پارٹی کی طرف سے، پھر یہ ہم دیکھیں گے کہ کون سا کینڈیڈیٹ کس کے ساتھ ہے اور کس پارٹی کا ٹکٹ اس نے لیا ہے. تھینک یو سو مچ.